and all acts are done, that is on the negligence. Especially multiple eyewitnesses have stated that Michael Khan was distracted while driving the car. The weather. नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़फ़र खान तरीन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, दुनिया जब से बनी है वो एक निज़ाम और एक कानून, एक फ़ितरत जो है उसके मुताबिक ही दुनिया चल रही है। यकीनन अगर एक मरवजा कानून नहीं होगा, चाहे वो फितरत का कानून हो, जो इंसान के बनाए हुए कानून हो, लेकिन कानून की पाबंदी जो है वो इंसान के लिए बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि अगर जंगल लॉ होगा, जंगल में क्योंकि कोई कानून नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती, चाहे शेर किसी जानवर को खा जाए या कोई शेर से लड़ पड़े, लेकिन अगर इंसानों की दुनिया होगी तो यकीनन जो है वहाँ पर लॉ भी अपनी जगह पर मौजूद होगा। और लॉ की बाइंडिंग इतनी ज़रूरी है कि अगर हम अपने दीन इस्लाम को अगर हम देखें तो इस्लाम के अंदर जो है वहाँ पर कोड़ों की सज़ाएँ और हत्ता कि रेप की सज़ाएँ जो हैं उसके अंदर जो है मौजूद हैं। अगर कोई बंदा चोरी करता है तो उसमें हाथ काटने की सज़ाएँ जो हैं उसके अंदर मौजूद हैं। यानी कि जो इवल लोग थे वो उस ज़माने के अंदर भी मौजूद थे और इवल लोग आज भी हैं। और इन इवल लोगों के अंदर वो लोग भी शामिल हैं कि जो बड़े चालाक किस्म के मुलज़म होते हैं। उन चालाक मुलज़मों को पकड़ने के लिए यकीनन जो है अगर अकबर बादशाह के दौर को अगर हम देखें, मुग़ल आज़म के, तो उस दौर को अगर हम देखें तो उस दौर के अंदर जो थे, जो बीरबल और मुल्ला दो प्याज़ा थे, बेसिकली जो थे वो भी एक लॉयर्स थे। और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह उन्होंने 1900 कुछ के अंदर आके उन्होंने बम्बई के अंदर कराची से वहाँ पर जाकर उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। यानी कि अगर हम तारीख़ के उन झरोकों में जाएं तो हमें हर जगह पर जो है वो कानून की अमलदारी और एक आइन जो है हमेशा जो है एक पाबंदी जो है इंसान के ऊपर कि इस तरीके से रहना है। हत्ता कि अखलाकियात की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। मसलन झूठ बोलना जो है वो कानून के किसी ज़मरे के अंदर या किसी आप पीनल ऑफेंस के अंदर तो नहीं आते, लेकिन उसको अगर देखा जाए तो माशरे के अंदर उस आदमी की कोई इज़्ज़त नहीं होती कि अगर कोई आदमी अगर झूठ बोलता है। तो इसी तरीके से हमारी जो सोसाइटी है इसके अंदर बहुत सारे, कोई हमसाया आपको भूखा नहीं सोना चाहिए। यानी देखा जाए तो ये वो कानून है जो बेसिकली इखलाक के ऊपर मबनी है। लेकिन कुछ कानून ऐसे कोडिफाइड है कि जो इंसान को पाबंद बनाते हैं। ट्रैफिक लॉज हों, आप मोटरवे के ऊपर हों, अगर कोई किसी की चोरी कर ले, किसी की कोई जायदाद कोई ज़बरदस्ती छीन ले, किसी को कोई मार दे, तो ये इंसानों का वो लॉ है। यकीनन इंसानों का इस तरह से जो आपके सामने है, आज अरबों की तादाद में लोग हैं और ये लोग यकीनन मौजूद है। तो इंसान, अरिस्टोटल ने बड़ी पुराने 2500 साल पहले बात की थी। उसने कहा था कि जो इंसान है वो बेसिकली इंसान भी एनिमल है, लेकिन वी आर सोशल एनिमल। तो जब तक कानून जो है उसकी सख्ती नहीं होगी उस वक़्त तक मैं नहीं समझता कि किसी भी सूरत के अंदर जो है वो माशरा जो है वो सही तरीके से फल फूल सकेगा। आज हमारे साथ यंग लॉयर्स जो हमारे साथ दो हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। फोर्थ ईयर के तालिब इल्म है आसिफ खान तरीन, जो पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो है उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है साउदर्न पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न पंजाब लॉ डिपार्टमेंट के अंदर चौथे साल के स्टूडेंट हैं, जिनकी एक बड़ी अच्छी उनका जो है जी उनकी जो स्टूडेंट के तौर पे माने जाते हैं। बड़े अच्छे आउटस्पोकन जो है ना जी वो स्पीकर भी हैं, जिन्होंने बड़े सारे जो है ना जी उन्होंने कंपटीशन उन्होंने जीते हैं और जिसके अंदर उन्होंने एक इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम पर जो एक इंटरनेशनल लॉ, तो उसमें उन्होंने मेडल जीता उन्होंने, जिसमें पाकिस्तान के बेहतरीन लॉ कॉलेजेस जो है वो उसमें मौजूद थे, जिसमें पंजाब के भी और पाकिस्तान सिंध से भी कई लॉ कॉलेजेस वहाँ पर आए होते, उन्होंने दे ऑल पार्टिसिपेटेड, तो उसमें भी इन्होंने जीता इनाम मिला। तो आसिफ खान तरीन हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो आसिफ खान तरीन। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आपने हमें शो पे इनवाइट किया। आने के लिए बड़ी खुशी है हमें यहाँ पे। आसिफ खान साहब, ये आप इस वक्त फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं। यकीनन पाकिस्तान में लॉ जो है अब वो 5 साल का है। किसी ज़माने में हम तो 2 साल के अंदर जो है ना अपनी डिग्री करके निकल आते थे, तो फिर 3 साल का हुआ, फिर 5 साल का हुआ। तो क्या मुस्तकबिल में क्या प्रोग्राम है? लॉ करने का बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे या कोई सिविल जज का या एडिशनल जज का एग्ज़ाम के लिए जाएंगे? तो या देखा जाए तो इस दिल के टुकड़े हज़ार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। जज भी हो तो वो भी लायर ही होता है बेसिकली, लेकिन वो सारी बातें दूसरी लाइन है। अगर लॉ अगर उसने नहीं पढ़ा हुआ तो जज नहीं बन सकता। जी बिल्कुल नहीं। तो क्या मुस्तकबिल के क्या प्रोग्राम है आपके? देखिए, पहला तो मेरा इंशाल्लाह ये है कि मैं स्पेशलाइज अपना करूँगा इन द इंटरनेशनल लॉ और विद द इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। दूसरा ये है कि इंशाल्लाह व्हेन यू अपेयर बिफोर द एग्ज़ाम ऑफ द सेशन
سیشن کورٹ اچھی پریکٹس کر کے اپنی جو ہے وہ میں اس میں آؤں گا جوڈیشری میں ٹو سرو مائی کنٹری ٹو سرو مائی پیپل, اور انشاءاللہ جو ہے وکالت میں ایک اچھا اپنے آپ کو بنا کے کہ اپنے ملک کے لیے جو ہے بہترین پریکٹس کی جائے اور اپنے لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کی جائے اس پروفیشن میں, کیونکہ آنریبل پروفیشن ہے. آپ ماشاءاللہ انسپائریشن ہے, اور ہم نے مل کے اپنے ملک کے جو ہے وہ عوامی خدمت کرنی ہے. تو اس میں یہی میرے پلان ہے کہ فرسٹ آف آل گو فور دی اسپیشلائز, اس کے بعد جوڈیشری ایگزام میں آ جائیں. اس میں سول سروس کا بھی ایک ہے شوق ہے میرا کہ آ کے لا انفورسمنٹ میں آیا جائے, کیونکہ سارے جتنے یہ کیریئرز ہیں سب لا کے ساتھ کنیکٹ ہیں. تو جب آپ LLB کرتے ہیں, آپ قانون کو سمجھتے ہیں, تو آپ کے لیے ایسے ایسے وینیوز اوپن ہو جاتے ہیں کہ ورلڈ از اوپن فار یو, اینی کیریئر یو کین چوز, لائک سول سروس, لائک جوڈیشری, لائک بینگ اے پریکٹسنگ لائر, ہائیلی کمپیٹنٹ لائر, کہ جو ہمارے ملک کو جو ہے وہ بہترین ہم اپنے ملک کو سرو کر سکتے ہیں اس میں. Okay, so once you participated in one competition, and that was the International Court of Justice Forum. I mean, international جو law کے اوپر تھا, جو main جو topic تھا, that topic was given to all the students that they should elaborate and speak on the particular issue, that whether the diplomats has got the immunity or not. So what was your stance at that time? So my stance was at that time that I was representing the state Ravaria where the incident has been taken the place. So the problem was, the main fact of the case was that when the crime has been occurred in a state, which law is going to be prevailed? Like the problem was that the person was a consular. He has been killed 2 people in negligence driving. So the international law says that he has immunity under the Vienna Convention, Article 41, that no criminal case can be made on him. But actually, my stance was that I would represent that state, Ravaria, where the incident has been taken place. So, International Court of Justice had made a precedent on the case, which was a landmark case that was known as SS Lotus case. The precedent was made by the ICJ that where the crime will be happen, that state has jurisdiction to take the cognizance. And same with that one, when the consular has been collided the vehicle in negligence. So, our domestic criminal law says that it is in our jurisdiction. So if we give the immunity to the consular, that's mean we are undermining our national criminal jurisprudence, because it cannot be granted in the negligence homicide. So the PPC section was 320. That was also been applied, and we also have been used the authority of the Honorable Supreme Court. That was 2024 SCMR, which was been accepted by our honorable. That's very good, mashallah. That was accepted by the honorable judges. They have been noted that and given the decision that if the crime is going to take place in the state, whether he is a foreigner, he is a diplomat, he is a consular, that state law will be implemented where the crime is going to take the place. This was the main stance which we have been on the competition of that. So your stance was in fact that the law of the land will prevail, Exactly. even upon the resolutions of the Vienna Convention. Exactly. So and you won the. Yes. And you was 100% right, because I'm a lawyer of the Supreme Court, and whatever you stated before the jury, you know. Yes. So they must have appreciated you, exactly. And you was 100% right. Exactly. So that's ناظرین بڑی اچھی بات ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت یہ اس طرح کے کمپٹیشن وغیرہ نہیں ہوتے تھے. باقاعدہ طور پہ ان کی جو ہے نا جی وہ جو سودرن جو یونیورسٹی آف ملتان کے اندر جو یونیورسٹی ہے, تو اس سودرن پنجاب یونیورسٹی جو ہے پنجاب یونیورسٹی کا لا ڈپارٹمنٹ ہے, یونیورسٹی آف سودرن پنجاب ملتان کے اندر یہ ہے. تو وہاں پر جو ہے جی ایک انہوں نے جس طریقے سے کمپٹیشن کروائے جاتے ہیں, اور آج کل باقی یونیورسٹیوں سے بھی قائد اعظم لا کالج جو لاہور کا ہے, پنجاب لا کالج ہے, پنجاب یونیورسٹی ہے, باقی لا کالجز ہے, بلیک سٹون ہے, باقی جو پاکستان لا کالج جو ہے, پاکستان کالج آف لا جو ہے, یعنی کہ یہ تمام یونیورسٹیوں کے جو ہے کمپٹیشن باقاعدہ طور پہ لا پہ کروائے جاتے ہیں. دیکھیں ایک ینگ لائر جو ہے اس وقت جو ہے نا, ہی از کوڈنگ دی اتھارٹی آف دا سپریم کورٹ. Otherwise, unless until a person enter in the profession, then he comes to know, and then he follows the law, then he go through the law, then he comes to know that what is the meaning of the Supreme Court, you know. But a young lawyer who is present before you, so he is quoting even the authority. So, and I hope for the best, inshallah, and you will be a good lawyer, because you have got command law. Thank you. Usually the people say that the English is not our language. I always say, when I got admission in Punjab University, I still remember in 1988, the one my teacher stated that it is a conspiracy of the richest people against the poor people. So always read the law in English, not in Urdu. Exactly. So right now in Pakistan,
the law is being taught in only in English, not in Urdu right now. تو دیکھیں this is not only an international language, but English is a official language in Pakistan. So all the prescriptions, our medicine, our authorities, everything is in English. So I appreciate you, you know. تو ہمارے ساتھ جی اس وقت آصف خان ترین جو ہیں جی ینگ لائر انشاءاللہ تعالیٰ جو آج جو پریزنٹ ہے ان کا یقیناً جو ہے یہ ہمارا مستقبل ہے اور ہمارا یہ وہ چڑھتا ہوا سورج ہیں جو کل انشاءاللہ تعالیٰ ملک کی باغ ڈور بھی سنبھالیں گے اور یہی ہمارے لائرز ہوں گے جو کل کو جج ہائی کورٹ بھی ہوں گے، جج سپریم کورٹ بھی ہوں گے اور ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اس میں بھی ملک اور قوم کی خدمت کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ملک جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گا. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ قائد اعظم لا کالج جو ہے جو پاکستان کے ایک بہترین لا کالج ہے اور یہ ماڈل ٹاؤن لاہور کے اندر جو ہے وہاں پر سچویٹ کرتا ہے. ہمارے یہ پٹھان برادری سے ہمارے تعلق ہے، محمد خان تو یہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. 4th ایئر کے طالب علم ہیں، اگلے سال یہ بھی پاس آؤٹ ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے. تو بوتھ ہیو ان فیکٹ اسٹڈینگ اوور دیئر بٹ وین ایور دے گیٹ ویکیشنس دے یوزلی کم اینڈ جوائن می یو نو. تو یہ بس آج آتے ہیں اور آج میں نے سوچا کہ میں نے کہا میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے ینگ لائرز کا جو آنے والا ہمارا فیوچر ہے تو جو نئے ایڈوکیٹس آ رہے ہیں، لائرز ہمارے آ رہے ہیں، یقیناً جو ہے دے آر ویری ٹیلنٹڈ. تو ویلکم ٹو دا شو خان صاحب. سر تھینک یو سر، اٹ از آنر فار می کہ آپ نے مجھے ادھر انوائٹ کیے. تو بہت شکریہ آپ کا. تو کیسا مطلب آگے پھر وکالت کرنے کا پروگرام ہے؟ یو ول اسٹارٹ پریکٹس لاہور یا پھر آپ رحیمیہ خان میں یہاں پر کریں گے یا کسی اور سٹی کے اندر یا باہر جا کے کوئی LLM وغیرہ کرنے کا پروگرام ہے؟ سر فرسٹ آف آل میرا پلان تو یہ ہے کہ مطلب پہلے لیٹیگیشن کو پراپر آگے لے کے جائے، تو اس کے بعد مطلب اگر جوڈیشری کا پلان بنا تو انشاءاللہ تعالیٰ جوڈیشری کریں گے. سر فرسٹ پریورٹی میری یہی ہے کہ مطلب اس کو جو لائر LLB ہے مطلب میری وکالت جو ہے اس کو میں گروم کروں، اس میں مطلب پراپر پروفیشنل طور پہ میں اس کو آگے لے کے جاؤں. بڑی اچھی بات ہے جی، بڑا خوبصورت جواب دیا انہوں نے کہا جی کہ میں کیونکہ لائر ہوں تو میرا پروگرام یہی ہے کہ سب سے پہلے میں اسی کے اندر جو ہے نا جی اس کو میں بہتر کروں، اسی گروم کروں اور اسی کے اندر جو ہے مجھے بہتری لانی چاہیے اور یہاں پر لاتے ہوئے سیکھتے ہوئے تو دین جو ہے نا ان کا پلان ہے کہ پھر میں آگے اس کے بعد جوڈیشری کی طرف جاؤں یا جوڈیشری کی طرف جاؤں یا پھر میں فارن کی طرف جاؤں. تو بھارت لا یا LLM وغیرہ کرنے کا پروگرام تو میرا خیال ہے آپ کا ہے کیونکہ یہاں پر میرا خیال ہے کچھ ٹائم جانے کے بعد جو ہے نا پھر جی سر. لندن وغیرہ بھی جانے کا میرا خیال ہے. جی سر. تو آگے بھی ان کا پروگرام ہے جی انشاءاللہ تعالیٰ. تو کتنی اسٹرینتھ ہے جی؟ کیا آپ کی ٹائمنگز کیا ہوتی ہیں جو وہاں پر جو یونیورسٹی ہے وہاں پر؟ سر ہمارا کالج جو ہے ہمارا تو بیسیکلی کالج ہے وہ پنجاب یونیورسٹی سے جی پنجاب یونیورسٹی سے افیلیٹڈ ہے. جی سر. تو سر ٹائمنگ ان کا یہ ہے کہ صبح مارننگ میں 8 بجے کلاسز اسٹارٹ ہوتی ہے تو یہ مطلب پراپر جاتی ہے 2 بجے تک 2 PM تک. تو مطلب اس میں بریک بھی ہوتے ہیں، 4 لیکچر مطلب وہ کنڈکٹ کرواتے ہیں کہ مطلب اس پیریڈ میں 4 مطلب لیکچر وہ ہمیں کرواتے ہیں. تو اس میں مطلب ایکسٹرا مطلب ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہے جیسے کہ موڈ کمپٹیشن ہو گیا، سائبر کیس کمپٹیشن ہو گیا، سول کورٹس بنے ہوتے ہیں ان میں مطلب وہ پروسیڈنگ کرواتے ہیں مطلب لڑکوں کو ادھر فیس ٹو فیس ڈبیٹ جیسے سارا پروسیجر ہوتا ہے وہ کرواتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے جی کہ فیس ٹو فیس جو ہے ڈبیٹس بھی ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پر. جج صاحبان جو ہیں وہ ٹیچرز جو ہیں وہی بن کے جو ہے نا اس جگہ پر بیٹھتے ہیں، کیسز باقاعدہ طور پر پریزنٹ کیے جاتے ہیں، فیوچر کے لیے ان کی تیاریاں ہوتی ہیں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کیونکہ پاکستان کی بہترین یونیورسٹی سے لا کیا، پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ماسٹر بھی وہیں سے کیا، دین آئی وینٹ ٹو امریکہ. تو وہاں پر جا کے کچھ تھوڑا سا پریکٹس بھی وہاں پر کی اور ممبرشپ بھی لی وہاں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب تمام چیزیں جو ہیں آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے نہیں تھیں. لیکن ابھی جو ہے جو ہماری ینگ لاٹ جو ہماری آ رہی ہے تو ون صاحب سٹنگ ان دا پنجاب بار کونسل جی کہ میرے ایک بڑے اچھے دوست جو ہیں وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو کچھ لڑکوں کے انٹرویو کے لیے آئے تو جس طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے. بہت سے لڑکے اس میں LLM تھے، فارن کوالیفائڈ تھے، کوئی نے امریکہ سے کیا تھا، کسی UK سے کیا ہوا تھا، کوئی بھارت لا تھے. اور دا وے دے ور ٹاکنگ اینڈ ریپلائنگ تو ان کا جو بولنے کا جو اسٹائل تھا اور ان کی جو بات کرنے کا تھا وہ کسی بھی ایک بہت بڑے جورسٹ سے وہ کم نہیں تھا. وش یو بیسٹ آف لک خان صاحب. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اور آصف خان صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ آئی ہوپ کہ یو بوتھ ول گرو ان یور پروفیشن اینڈ the day is not far away when you will be
اینڈ دا جوڈیشری اینڈ جوڈیشری مین آپ چاہے وکالت میں ہوں یا اس میں ہوں تو بار اور بینچ جو ہے یہ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں. تو آئی پرے فار یور سکسیس. آپ کی بھی اور آپ کی بھی بہت تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا.